نکاح کرا انتظام کرتا ہوں. ہوتا نہیں ہوتا نکاح کرنا، شادی کرنا. شادی کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے، ایمان ادھورا ہے، اعمال میں خشوع نہیں ہے. یہ ایمان اور اعمال کی تو ہماری بات ہے، انسانیت بھی ادھوری ہے. جس کی زندگی میں شوہر نہیں، جس عورت کی زندگی میں شوہر نہیں، جس مرد کی زندگی میں بیوی نہیں، تو اس کی زندگی بڑی ناقص اور ادھوری ہے. 7 سال سے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے انکل بغیر آنٹی کے کیسے ہیں. شادی ہوتی نہیں ہوتی ہیں. رخا چھپتا، رخا معلوم کیا بولتے ہیں؟ رخا بولتے، بعض جگہ کارڈ بولتے. پڑتا تو ایک بھی نہیں. 500 رقعے چھاپتے ہیں، 1000 رقعے چھاپتے ہیں، بعض لوگ تو 5000 رقعے چھاپتے ہیں. رخا دینے والا بھی پڑتا نہیں، رخا لینے والا بھی پڑتا ہے. ابھی ہمارے حضرت مولانا حضرت کا تعارف کراتے کرتے ایک لفظ زبان سے نکل گیا، غلط تو نہیں ہے لیکن عام طور پر مشہور ہے. زندوں کو دامت برکاتہم بولتے، مرحومین کو رحمت اللہ علیہ بولتے. مجھے ڈر شروع ہو گیا حضرت کان گرم ہو جاتی ہیں یہ بول کر. پھر بھی یہ حضرت کا علم ہے کہ حضرت کچھ برا نہیں سمجھے. دامت برکاتہم وہ بھی فیض ہے، امت فیوزہم وہ بھی فیض ہے، دامت اقبالہم وہ بھی فیض ہے، رحمت اللہ علیہ وہ بھی فیض ہے. ایک صاحب رخا لا کر دیے لڑکی کے بابا مجھے. میں تو رخا پڑھتا ہوں، پڑھ کر واپس ان کو دے ڈالتا ہوں، تمہیں رکھ لو رخا پڑھ لیا میں. قرآن نہیں بھولتے، ہمیں دعوت کی تاریخ بھولتے ہیں کیا حضرت؟ الحمدللہ. ابھی تقریر شروع نہیں کیا، مسجد کے عنوان پر ایک واقعہ، کچھ اہم مسجد سے تعلق رکھنے والی باتیں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مقدمہ پیش کر رہا. لڑکی کے بابا رخا لا کر دیے، حضرت میری بیٹی کی شادی ہے. حضرت رخا کھولیا. دنیا کا ایک مزاج ہے، مسلمانوں کی ایک عادت ہے اس وقت، صحیح عادت نہیں ہے، غلط عادت ہے. لڑکے والے چھاپے رخا تو لڑکے کا نام پہلے، لڑکی والے چھاپے رخا تو لڑکی کا نام پہلے. لڑکی والے چھاپے بھی تو تب بھی لڑکے کا نام ہی آگے ڈالنا ہے، کیونکہ لڑکی جس حیثیت سے ہی کیوں نہ ہو وہ لڑکے کے بعد ہی ہے. عورت فضیلت بہت اعلیٰ و اولیٰ ہے، پھر بھی ایک مرد کے بعد ہی اس کا درجہ ہے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر مردوں کو درجات ادا کیے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. عورتوں کے مقابلے میں مرد کے درجات بہت آگے ہیں. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کی. قرآن معلوم؟ اننت پور والوں کو قرآن معلوم؟ ارے بولو رے با، کم سے کم منڈی تو بھی ہلاؤ. معلوم قرآن؟ پیسہ کا تو کیا وہ حضرت گھر میں اوپر رکھتے نا. پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں، ہماری اماں حوا کا نام نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی 2 مقدس بیویاں حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کا نام نہیں، موسیٰ کی بیوی صفورہ کا نام نہیں، ایوب کی بیوی رحیمہ کا نام نہیں، میرے آقا کے ازواج امہات المؤمنین کسی کا نام نہیں. اشارہ ہے البتہ، لیکن نام کسی کا نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے.
خالی نام ہی نہیں، حضرت مریم کے نام کا سورہ ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم ہوں، سبق پیش کر رہا ہوں، وہ سورہ حضرت مریم کے شان پر نازل ہوا، ان کی عفت اور آبرو اور عصمت کو بتانے کے لیے نازل ہوا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حضرت زکریا و یحییٰ کا ذکر کیا، بعد میں مریم کا ذکر کیا۔ دنیا کا قانون اپنی جگہ پر ہے، صحیح ہے تو قبول کریں گے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے شریعت کا قانون۔ اور خواہ لڑکے والے چھاپے تب بھی لڑکے کا نام پہلے، لڑکی والے چھاپے تب بھی لڑکی کا نام بعد میں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کا نام ہی نہ رکھیں، میری قرۃ العین بول دے، میری نور چشمی بولے، میری لخت جگر بولے، میری نور نظر بولے، کیونکہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ نام پڑھ لے کو ہمیشہ چھیڑتے رنگا، کیسی رہے تیری جورو رخسانہ، تجھے کیسا با معلوم رخا اب تک ہے با۔ وہ زمانہ چلا گیا میرے دوستو، دیکھ کر بھی بھول جاتے تھے، یہ زمانہ پڑھ کر بھی بھولتے نہیں۔ جتنی احتیاط ہے شرم اور حیا کے دائرے میں، اتنی احتیاط اس وقت کی ضرورت ہے۔ اعتماد کرو، بھروسہ کرو، لیکن یہ کہ حد کو پار کر کے اعتماد کرنے والے کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھاتے ہیں، حد کو توڑ کر بھروسہ کرنے والے کبھی نہ کبھی ذلیل ہوتے ہیں۔ بہرحال بیٹی کی شادی بولے رخا لا کر دیے، جھوٹ پر بات بول رہا ہوں، تو اس میں ادائی نیچے جو نام آتا ہے نا، دعوت دینے والے کا نام، آپ کی آمد کا آرزومند، ہم تعامی کا آرزومند بول کر نیچے لکھتے نہیں، اس میں ان کا نام نہیں تھا۔ تو میں پوچھا کہ کس کا نکاح بھائی؟ حضرت میری بیٹی کا۔ انہوں کون؟ ہمارے سمدین حضرت۔ اچھا اچھا۔ بیٹی کے نام کے نیچے دیکھا تو خود بیٹی کے بابا کا نام ہے مرحوم لکھ کر ہی، مثال کے طور پر رضوانہ کے ساتھ نکاح ہے، ان کے والد کا نام بنت عبداللہ مرحوم۔ میں بولا یہ بچی کے بابا ہی کی نہیں بھی حضرت مئی حضرت کا ہے۔ بولا تمہیں تھی مرحوم لکھ کو ہی نہ بھی کہا پڑھیانی نہ حضرت مئی کرے گی۔ دینے والے بھی پڑھتے نہیں، لینے والے بھی پڑھتے نہیں۔ کارڈ رخا، اس میں ایک سری جھوٹ ہوتا ہے، جلسے اس میں ایک سری جھوٹ ہوتا ہے۔ کیا ٹھیک اس وقت جلسہ شروع ہو جائے گا؟ ہوتا نہیں۔ ٹھیک اس وقت نکاح ہو جائے گا؟ ہوتا نہیں۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی پابندی کرو۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ غیر مسلم دانشوران جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، ہمارے اوقات میں برکت نہیں۔ اب دیکھیے آدھے پونے گھنٹے میں انشاءاللہ اذان ہو جائے گی، اس کے بعد نماز کے وقت میں ٹھیک آج تو ضرور نماز پڑھنا، کیونکہ نماز کے فوراً بعد ہے نا مولوی صاحبہ کا بیان ذرا لمبا ہوگا تو نئے نئے نمازیوں کو تقوی بڑا یاد آتا، زندگی بھر کے الحمدللہ نمازی، ان کو نماز کے چھوٹنے کا اتنا ڈر نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد جن کے لیے ہدایت کے فیصلے کیے، وہ علماء کو نماز کی مولانا وقت ہوگا کیا بھائی؟ وقت ہوگا، تمہیں جاری نہیں، ہم نہ بھیج رہی ہوں۔ وقت کی قدر کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت کی اگر قدر نہیں کرو گے تو وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، آرزو باقی رہ جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔
حسرتیں باقی رہ جائیں گی، زندگی ختم ہو جائے گی، امیدیں باقی رہ جائیں گی، زندگی ختم ہو جائے گی، بات باقی رہ جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ وقت کی قدر کرو، چند دنوں تک وقت کی ایسی اہمیت پیدا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آدمی ڈر کر وقت کی پابندی کرے گا۔ نہیں بھی فلاں جگہ پر فلاں مولوی صاحبہ جلسہ رکھے تو وقت پر شروع کر ڈالتے ہیں، وقت پر ختم کر ڈالتے ہیں، کون تو بھی گئے تو بھی شروع ہو جاتا جلسہ، کون تو بھی نہیں تو بھی شروع ہو جاتا جلسہ بول کر۔ یہ ڈر جب تک امت میں نہیں آتا ہمارے جلسوں کا فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ انشاءاللہ میرے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی حضرت تائید بھی فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقت بھی نہیں ہے، لمبا بیان بھی کرنے کا موقع نہیں ہے، اور کب تک بیان کروں گا یہ بھی میں ٹائم نہیں بول سکتا۔ اتنا اشارہ دیتا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی تب بیان ختم۔ کیا حضرت؟ اب بیان سنیں گے نہیں حضرت ہی لگا، دعا کر لگو بیٹھیں گے، اللہ مزمل صاحب کو جلدی بھوک عطا فرما۔ مجھے دو چیز بہت کم، بھوک، نیند بہت کم مجھے۔ پورے 24 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے سو گیا تو میری حسرت پوری ہو گئی۔ بھوک بھی، ایک روٹی کھا لیا تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ تمہاری دعا اس عنوان میں میرے حق میں جلدی قبول ہوتی نہیں۔ اس میدان میں اللہ کے اس گھر کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، مجھے وہ واقعہ جو حدیث میں مذکور ہے یاد آ گیا۔ ہے مسجد اس عد کے اعتبار سے ذرا مختصر، چھوٹی نہیں بول سکتے، مختصر، آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹی مسجد، چھوٹی بھی بڑی، بڑی بھی بڑی، کیونکہ یہ کسی کا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ یہ ملے کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، ایم پی کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، صدر کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، سیکریٹری کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، متولی کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، مالدار کا، تونگر کا گھر چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا گھر صرف بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا نہیں۔ ایک اعتبار سے آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، اب بھی تمہیں بولے نا حضرت تمہیں کہیں کو بول رہی بول کر اٹکانا نہیں منجے۔ ایک اعتبار سے یہ چھوٹی مسجد بھی بہت بڑی ہے۔ مسجدوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا اعتبار جمعے کو رکھ کر کرنا نہیں، فجر کو رکھ کر کرنا۔ کیا حضرت؟ حضرت ہمارے گاؤں میں مسجد بن رہی، تمہارے مسجد میں چندہ ہوتا کیا حضرت؟ کی بھئی مسجد بن رہی، بہت چھوٹی ہو جا رہی ہے حضرت، مسلیاں سب باہر آ جا رہی ہے حضرت، اور رے فجر میں کیا؟ نہیں حضرت جمعے کو۔ ظہر میں نہیں، جمعے کو۔ عصر مغرب عشاء میں نہیں، جمعہ کو، شب برات کو، شب قدر کو۔ اگر فجر کو ہم اس وقت کے حالات اور نمازیوں کو سامنے رکھیں، یہ مسجد بھی جامعہ مسجد کے حکم میں ہے۔ ظہر میں آنے والے نمازیوں کی تعداد کو سامنے رکھیں، یہ مسجد کافی بڑی۔ عصر مغرب کو آنے والے، عشاء کو آنے والے افراد کی گنتی کو سامنے رکھے، یہ مسجد کافی بڑی۔ جمعے کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر حالات بتاتے ہیں کہ اننت پور کو ابھی مسجدوں کی ضرورت ہے۔ غرض چٹیل میدان پہلے یہ مسجد تھی کیا؟ الحمدللہ اب اللہ کا گھر ہے۔ ایک واقعہ سنو، یہاں کیوں مسجد بنی، یہاں کیوں اللہ کا گھر بنا، وہاں کیوں نہیں بنا، یہاں کیوں نہیں بنا، اور 2-4 سنٹ آگے کیوں نہیں بنا، اور 5-6 سنٹ آگے کیوں نہیں بنا؟ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیتا ہے۔
ساری روئے زمین کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ. جانتے نہیں جانتے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلے روئے زمین میں اللہ کا گھر. اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. مفتی صاحب تشریف فرما ہے، حضرت والا تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے. قرآن پاک کا ایک لفظ ہوگا، کبھی ترجمہ ایک ہوگا، کبھی ترجمہ دو ہوں گے، کبھی ترجمے 3 ہوں گے، کبھی ترجمے 10 ہوں گے، کبھی ترجمے 20 ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، روئے زمین میں سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلا مطلب کسی انسان کا بھی گھر نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا. دوسرا مطلب کیا کہ سب سے پہلے عبادت کے نام پر جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ. تمام مسجدوں کی اصل، تمام مسلمانوں کا قبلہ، آج بھی وہ مرکز، پہلے بھی وہ مرکز. جانے کی کوشش کرو انشاءاللہ. 2 سال سے اس ملک کے دروازے پورے عالم اسلام کے عاشقان اور زائرین کے لیے بند ہو گئے. 2 سال کی دعائیں اگر جیسی ہونا ویسی ہوتی، کبھی کے دروازے کھل جاتے. کبھی کے دروازے کھل جاتے. کوشش کرو، دعا کرو، اللہ ہمارے لیے تیرے اور تیرے حبیب کا دروازہ کھول، جانے کے مواقع عطا فرما. کیونکہ وہاں کی حکومت اس وقت ظالم بنی ہے، جلاد بنی ہے، منافق ہے. دیکھنے میں مسلمان. 2-3 جمعہ پہلے جب میں نے عرب کے حالات پر بات کی، ایک صاحب آئے، ایک خاص مسلک سے تعلق رکھنے والے، لیکن جاہل مطلق تھے. مجھے آدھا گھنٹہ انہوں نے بحث کی، اور ایسا بے ڈھنگا بحث کیا، میں نے ریکارڈ کر کے رکھا، ایشو نہیں کیا ورنہ زمانہ ہستا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا وہ تو پکے مسلمان ہیں. میں نے کہا کہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ جواب دے رہے ہیں رومال اوڑھتے ہیں نا مولانا. رومال اوڑھنا ایمان کی علامت ہے کیا؟ داڑھی رکھنا، یہ داڑھی رکھنا بھی ایمان کی علامت نہیں، یہ تو مرد کی علامت ہے. ورنہ داڑھی رکھنے والے کو مسلمان کہیں گے. اب حضرت مودی صاحب کو مولوی صاحب کہنا پڑے گا، کتنی خوبصورت ہے دیکھو داڑھی. خالی ایک ٹوپی آنے کی ضرورت ہے استاد سے. داڑھی مرد کی علامت ہے. حفاظت کے لیے اس کا درجہ وجوب کا ہوا، حفاظت کے لیے اس کا نام سنت پڑا، ورنہ تو یہ مرد کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ارے آیا نہیں آیا؟ داڑھی ہونا ایمان کی علامت نہیں، مرد کی علامت. حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی سنت قرار دیا، انبیاء کی مواظبت قرار دیا. رومال اوڑھنا ایمان کی علامت نہیں، ٹوپی پہننا ایمان کی علامت نہیں، جھبا پہننا ایمان کی علامت نہیں. ایمان کی علامتیں تو کچھ اور ہے، جس کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی. مسجدیں تو وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں. مسجدوں تو وہ لوگ بناتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. مسجدیں تو وہ لوگ بناتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مسجدیں تو وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. مسجد بنانے والوں کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. پہلی صفت اس پر ایمان لے کر آنا، دوسری صفت قیامت پر ایمان لے کر آنا، تیسری صفت نماز پابندی سے پڑھنا، چوتھی صفت زکوٰۃ ادا کرنا، 5ویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا.
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. یہ 5 صفات جس کے اندر ہوتے ہیں نا، اس کے اندر مسجد بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یا تو پوری مسجد بنانے کا شوق ہوتا ہے، یا نہیں تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کا شوق ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ قربان جاؤ، پوری مسجد بنائیں گے تب بھی جنت میں گھر ملے گا، آدھی مسجد کا قرض سنبھالو گے تب بھی مسجد جنت میں گھر ملے گا. یہاں تک کہ اگر جاتے جاتے جھولی میں 10 روپے کوئی اللہ کا بندہ ڈالتا ہے، وہ 10 روپے کے بدلے جنت میں اللہ اسے بھی گھر عطا فرمائے. اور آگے سنو، اور آگے سنو، اور آگے سنو، میرے رب کی قسم، مسجد کہیں تعمیر ہوتی ہے، وہاں سے بازو سے ایک مسلمان گزرتا ہے، تعمیر ہونے والی مسجد کو دیکھتا ہے، غریب ہے، 10 روپے تو ضرور ہے اس کے جیب میں، لیکن اس کے بچے کے دودھ کی ضرورت ہے. وہ جاتے جاتے وہ مسجد کو جو تعمیر ہو رہی ہے سوچتے ہوئے جاتا، اے کاش کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی دیتا. ابھی ارادہ ختم نہیں ہوتا، آسمان سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میرے بندے، دینے والے کو بھی میں دیتا ہوں، ارادہ کرنے والے کو بھی دیتا ہوں. دینے والے کو بھی دیتا ہوں، ارادہ کرنے والے کو بھی دیتا ہوں. مر کے تو دیکھ، تیرے ارادے کا بدلہ جنت میں نظر آئے گا. پانچ صفات جس کے اندر ہے، اسی کے اندر مسجد بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ 5 صفات اگر نہ ہو تو پھر اسے مسجد نہیں، بنگلہ بنانے کا شوق ہوتا ہے، گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، فیکٹری بنانے کا شوق ہوتا ہے، دکان بنانے کا شوق ہوتا ہے، مال بنانے کا شوق ہوتا ہے، کمپلیکس بنانے کا شوق ہوتا ہے. اب تو سن لیے نا نوجوانوں، ابھی ارادہ کر لو، انشاءاللہ زندگی باقی رہی خدا دولت دے، ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ ایک اللہ کا گھر بنائے گا. ماشاءاللہ، مفت کا انشاءاللہ بولنے پر پاور زیادہ ہوتا حضرت. پردے میں آپا بیٹھی ہے، آپا، عورتوں کا بھی انتظام ہے، مجھے بھی معلوم ہے پورا انتظام ہے بول کر ڈاؤٹ سے پوچھیا میں کی تو گاڑیاں میں دیکھ کیا بھیا کے پیچھے بھابیاں بھی بیٹھ کو تھے 1 2 3. آپا تو بھی ارادہ کر، تجھے بھی خدا گھر عطا کریں گے. کیونکہ مجھے ایک آپا نے فون کیا کہ حضرت مرد بنے مسجد بنا تو اللہ گھر دیتا، ہمیں بناتے بھی اللہ ہم نہ دیتا کیا؟ میں بولا دیتا تم نہ، ہم نہ کہیں کو حضرت، ہمارے گھر میں انہیں کون سا آکر ہلنا سو، اس کے گھر میں ہمیں جا کر ہلنا سو. جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی گھر دیتے ہیں، عورتوں کو بھی گھر دیتے ہیں. کبھی مرد عورت کے مقدر کے گھر میں جا کر رہتا ہے، کبھی عورتیں مرد کے مقدر کے گھر میں آ کر رہتی ہیں. جنت میں آنا جانا رہتا ہے. اسی لیے میں مسجد میں جمعے کے موقع پر ایک مرتبہ عرض کیا، جمعے کے دن تمہارے گھر کا مرد غسل وغیرہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر عطر وغیرہ لگا کر مسجد کو جب جاتا ہے تو تم بھی 10-20 روپے دے کر بھیجو کہ جاؤ جی آتے ہوئے مسجد کی جھولی میں یہ میرے طرف سے 20 روپے ڈال کر آؤ. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شوہر امانت دار ہونا، نہیں تو وہ 20 روپے میں بھی ایک بیڑی کا کٹا لے لے تو کیا کرنا. آج 2 لاکھ کو دھوکہ نہیں، 20 لاکھ کو دھوکہ نہیں. انسانیت اتنی گری ہوئی ہے کہ 20 روپے کو بھی دھوکہ ہے. پانی پی کے پیاس مٹانے کا دور نہیں، تھوک چاٹ کے پیاس مٹانے کا دور ہے. یہ تم بھی اچھے کاموں میں حصہ لو.
مسجدوں کی تعمیر میری مائیں اور بہنیں حصہ لو، مدرسوں کا چندہ حصہ لو، خاندان و غیر خاندان میں غربا حصہ لو۔ گھر کے اندر مرد نہیں، کوئی غریب و فقیر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جواب یہ دے کر نہ بھیجو کوئی مرد گھر میں نہیں۔ 5 روپے کا سکہ صحیح اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے کر بھیجو، جاؤ بیٹے، بابا آئے ہیں، فقیر آئے ہیں، غریب آئے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، دعا لے لینا، 5 روپے دے دینا۔ تمہارے 5 روپے کا دعا بدلہ نہیں ہے، تم جو 5 روپے دیتے ہیں ایسے 5 کروڑ سے زیادہ غریب سے دعا مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں غریب دروازے پر آتا ہے اسے انسان ہی نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے کبھی کبھی فرشتوں کو بھی دروازوں تک بھیجتے ہیں۔ کیا 1 2 روپے کا کائن نہیں ہمارے پاس؟ 5 روپے کا سکہ نہیں ہمارے پاس؟ 10 مرتبہ ہمارا لال باہر جاتا آتا، باہر جاتا آتا، پھلی کی گاڑی والی آیا اماں، آئس کی گاڑی والی آیا اماں، کوئی دودھ لے کر آؤ، کیا دیتے؟ 10 مرتبہ بچے کو 10 روپے دیتے ہو، اس بچے کی حفاظت کے لیے نیت کر کے 5 روپے نہیں نکال سکتے؟ آپ بھی سنو، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں سنو کہ 5 روپے 2 روپے یہ صدقہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، بڑے بڑے حادثوں کو یہ معمولی صدقہ روکتا ہے۔ پڑوسی ملک معلوم؟ پڑوسی ملک، ارے نہیں جانتے؟ پڑوسی ملک کا تو کیا بنگلور؟ ہاں کیا بولو؟ کتنا ڈر کو بول رہی ہیں، دیکھو ذرا تو بھی پاور آ رہا ہے کیا؟ دیکھو حضرت، پاکستان، کیا ڈرنا؟ خالی نام لیے تو ہمیں اس کے کیا، میں بھی ایشوریا بول رہا ہوں، اس کا ہوگا گھگو رتی بھی خالی سے نہیں، سر پھوڑ کر دیکھنا، بھیجا ہے کہ کتے کا پاخانہ۔ ارے کچھ واقعات امریکہ کے ہیں بیان کرنا پڑتا، آسٹریلیا کے ہیں بیان کرنا پڑتا، جاپان کے ہیں بیان کرنا پڑتا، حادثات ہیں ارے اخبار اٹھا کر دیکھو، کیا نیوز نہیں آتی وہاں کی؟ ٹائمز آف انڈیا میں نیوز نہیں آتی، انڈین ایکسپریس میں نیوز نہیں آتی، مرہٹی اخبارات میں نہیں آتی، کنڑ اخبارات میں نہیں آتی، چینلز میں ڈیبیٹ نہیں ہوتے، اس ملک کا نام نہیں لیا جاتا، لیا جاتا ہے، پتہ نہیں کہ مسلمان لیا تو پاپ کیوں، جرم کیوں؟ نام لے لے تو دہشت گرد بن گئے۔ میں تو صاف کہتا ہوں ڈنکے کے چوٹ میں کہ بھائی نام لیے دہشت گرد ہیں، یقیناً مان لو ہم دہشت گرد ہیں، نام لینے سے زیادہ جرم جا کر آنا ہے، ہمیں گئے اب تک نہیں گئے، انکل گئے کون سا بھی پولیس والا بن جائے پکڑیں دو، ڈیفارمیشن نہیں ڈالا تو پوچھنا، پہلے انکل کو پکڑو بعد میں ہم نا۔ پڑوسی ملک پاکستان کا ایک واقعہ، وہاں کا امیر ترین انسان، صدقے پہ بات کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا، دعا تو تمہیں کر رہے ہیں ابھی قبول نہیں ہوئی ہے، صورت دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے بہت دور بھی جانا ہے۔ پڑوسی ملک کا ایک امیر ترین انسان امریکہ میں رہتا تھا، کروڑ پتی، کینسر اٹیک ہوا، اللہ حفاظت فرمائے، دولت بعد میں پوچھنا، ایمان کی سلامتی، عزت کی حفاظت
صحت کی سلامتی، یہ پہلے 3 دعائیں پوچھنا، بعد میں دولت پوچھو۔ میں بھی دولت مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ دیا بھی ہے الحمدللہ، بولتا نہیں کیونکہ تو مولوی صاحب غریب رہنا قوم کی خواہش۔ ایکٹیوا تھی، ایکسس بدلایا تقریباً 6 سال پہلے۔ منجد ڈائریکٹ پوچھ رہا، حضرت اتنا پیسہ تمہارا کہاں سے آتا؟ تب بل کلنٹن تھا، میں بولا انہیں دیکھو بھیج رہا گیا۔ پہلے ایمان کی سلامتی، اللہ ہماری حقیقی زندگی تو جنت میں ہے، آپ نے فرمایا ہے، بس یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، میں تو میرے کپڑوں کی چند دھبوں سے حفاظت نہیں کر سکتا، ایمان کی کہاں حفاظت کروں گا؟ پروردگار یہ ذمہ داری بھی آپ قبول کر لیجئے، رزق کی ذمہ داری آپ لے لیے ہیں، میرے ایمان کی ذمہ داری بھی آپ لے لیجئے، میرے ایمان کی آپ حفاظت کیجئے۔ یہ دعا ضرور کرنا، جو لوگ سنے ہیں کرنا، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں کرنا، آواز آئندہ چل کر ان چینلوں کے ذریعے سے جاتی ہے، یہ آپ جہاں دوستوں کے پاس جاؤ گے ضرور اس پیغام کو پہنچانا، میری طرف نسبت کر کے نہیں، حضرت قبلہ علامہ کی طرف، اس لیے کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں امریکہ ہمارے جان کا دشمن ہے، آسٹریلیا ہمارے جان کا دشمن ہے، جاپان اور چائنا ہمارے جان کا دشمن ہے، RSS ہمارے جان کا دشمن ہے، BJP ہمارے جان کی نہیں، ان میں سے کوئی ہمارے جان کے دشمن نہیں، ان میں سے ہر ایک ہمارے ایمان کے دشمن ہے۔ ہمارے جان کے دشمن نہیں ہے، ہمارے ایمان کے دشمن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر۔ اسی لیے تو طرح طرح کے قوانین چور راستے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 26 جنوری کو ہمارے ملک کے PM اعلان کرتے ہیں ہر اسکول کے اندر سوریہ نمسکار کراؤ، اور ہمارے مسلمان پوچھتے تک نہیں علماء سے کہ مولانا یہ سوریہ نمسکار کیا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ ایک PM بول دیے، کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خبردار، تمہارے بچوں سے اگر تم کو محبت ہے اس دن اسکول کو ہرگز نہ بھیجنا، چاہے اسکول سے تمہارے بچے کو نکال دیا جائے۔ ایمان کا سودا کر کے، تعلیم دینے سے، ایمان کی حفاظت کر کے اپنے بچوں کو جاہل بنا کر رکھو۔ دنیا میں روزی روٹی کا تعلق علم سے نہیں، دنیا کا علم تو دور کی بات، روٹی روزی کا تعلق دین کے علم سے بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو علم کے ساتھ جوڑ دیتے تو پھر علماء ہی کو روٹیاں ملتی، تم بھوکے رہ جاتے۔ روزی کا تعلق عمل سے بھی نہیں، اگر عمل سے اللہ تعالیٰ روزی روٹی کو جوڑ دیتے، فجر کی نماز پڑھنے والا ناشتے تک بھوکا رہتا، ظہر پڑے گا تو ناشتہ، دوپہر کھانا ملتا۔ اور آگے سنو، روزی روٹی کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عمل سے جوڑنا تو دور کی بات، ایمان کے ساتھ بھی نہیں جوڑا۔ اگر ایمان کے ساتھ جوڑ دیتا، اسے چھوڑ کر دوسروں کو خدا ماننے والوں کو روٹیاں ملنا تو دور کی بات، ایک گھٹ پانی بھی نہ ملتا۔ سوریہ نمسکار حرام ہے، شرک ہے، نہ بڑے کر سکتے ہیں نہ چھوٹے کر سکتے ہیں۔ فتویٰ سن لو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں بھی مدرسے کے اندر
उठाने नहीं बेचा, असातिज़ा की जूतियां सीधे किया हूं, मेरे पास सबूत और किताबें मेरे हाथ में है, कान खोल के सुन लेना, जानकर या अनजाने में, दिल से हो के जाहिर से। अगर कोई सूर्य नमस्कार करता है, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं, वो ईमान से बाहर होता है। जैसे ही वो ईमान से बाहर होगा, उसका निकाह टूटेगा, उसके बाद की बीवी के साथ की जिंदगी हराम होगी, जिना होगा। योगा नहीं इस्लाम में, वंदे मातरम नहीं इस्लाम में, सूर्य नमस्कार नहीं इस्लाम में, भारत माता कहा नहीं जा सकता इस्लाम में। जय हिंद बोलो, वर्जिश करो, खुदा की इबादत करो। सारी दुनिया में तन्हा ये मुसलमान है। मोहब्बत कभी बीवी से, मोहब्बत कभी शौहर से, मोहब्बत कभी माँ से, मोहब्बत कभी बाप से, मोहब्बत कभी उस्ताद से, मोहब्बत कभी शेख से, मोहब्बत कभी वली से, मोहब्बत कभी नबी से करता है, लेकिन इबादत तो सिर्फ खुदा की करता है। मोहब्बत में फुल परमिशन, इबादत में इजाजत नहीं। इबादत सिर्फ खुदा की होगी, इताअत नबी की होगी, मोहब्बत और खिदमत आम लोगों की होगी। ये सर झुकेगा, खुदा के सामने झुकेगा, पुकारेगी ये जुबान तो उसी को पुकारेगी। चांद हमारा भाई, हमारा खुदा नहीं, सूरज हमारा भाई, हमारा खुदा नहीं, जमीन हमारी बहन, हमारी खुदा नहीं। सारी दुनिया की मखलूकात बहैसियत मखलूकात के हमारे आपस में भाई बहन है। खालिक तो वही है, राज़िक तो वही है, अल्लाह तो वही है, माबूद तो वही है, मसजूद वही है। आजकल पढ़े लिखे जाहिल लोग ज्यादा हो गए, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे जाहिल लोग। कहा हजरत वो 1 सेकंड के वास्ते ऐसा हाथ जोड़ को सूर्य नमस्कार बोले तो ईमान से बाहर हो जाते हैं क्या? तलाक भी तो एक छोटा लफ्ज है, ता लाम अलिफ क़ाफ 4 हरफ से मुरक्कब। खाली तलाक बोले तो निकाह से बाहर हो रही नहीं हो रही। गाली, सुवर, सीन वाव वाव रा, 4 हर्फ दिए तो दोस्ती से बाहर हो रही नहीं हो रही। किसे भी सुवर गाली दे डालो, गुस्सा करत, कहा रे बोलिया सुवर इतना बोलिया चलता। समझ में आती है बातें, जानकर गलती करते हैं। डंके की चोट में बोलो, तुम्हारा वो खुदा हो सकता है, तुम इबादत करो, हमारा खुदा नहीं है, हम इबादत नहीं कर सकते। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरे रब की कसम, मुझे आइंदा प्रोग्राम न होता जोहर की नमाज आखिरी वक्त में पढ़ाकर इस सूरत की तफसीर और तर्जुमा व निकात जजर और तौबीख बयान करता। कितना डांटा है, अहमियत बताई है इस सूरत में। कभी हजरत की खिदमत में चले जाना, मौलाना की खिदमत में हाजिर हो जाना, कोई सौदा नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। माल हो तो कॉम्प्रोमाइज करो, खिदमत हो तो कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन बात जब ईमान की आ जाती है, एक मार 2 टुकड़े, हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। बस ईमान की हिफाजत की फिक्र भी करना, दुआ भी करना, करेंगे इंशाअल्लाह। ये पढ़े लिखे जो जाहिल है नहीं, ये इनसे बड़ा खतरा है। इनके दिमाग में अंग्रेजी सवार है, इनकी डिग्रियां,
ان کی بیویوں سے زیادہ قریب ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علماء کہہ دیے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کی جماعت علماء کی ہے، مسائل بیان کرنے کی طاقت اور ہمت اور جرت علماء کی ہے۔ کس سے ایمان سلامت اور کس سے ایمان ٹوٹتا ہے یہ جاننے والے پہلی صف کے لوگ علماء ہیں۔ اور یہ جو 4 چیزیں ہیں نا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یوگا، بھارت ماتا، سوریہ نمسکار، یہ سب ہندوستان کی محبت میں داخل نہیں۔ ہندوستان کے سمویدھان میں ان الفاظ کا دور دور تک ذکر نہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ صرف لائر ہندوستان کا سمویدھان جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جب ہندوستان کا سمویدھان بن رہا تھا اس وقت اس ملک کے 70 پر 5 مسلمان تھے۔ ہماری حاضری میں ہمارے سامنے ہماری شریعت کو سامنے رکھ کر اس ملک کا سمویدھان بنا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صاف لہجے پہ بات کرو۔ یہ چیزوں کا ذکر ہمارے ملک کے سمویدھان میں نہیں، دستور میں نہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نہ کرنے سے آدمی دہشت گرد بنتا ہے۔ تم بھارت ماتا کہو، ہم جے ہند کہیں گے، مادر وطن کہیں گے۔ سورج کی پوجا نہیں کرتے ہم، سورج ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا، ہمارے لیے طلوع ہوتا ہے، ہمارے لیے غروب ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے سورج کو پیدا کیا، سورج کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا۔ حدیث میں ہے، آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے نبی سے کہا، اے پیغمبر اپنی امت کو کہہ دو، پوری انسانیت کو کہہ دو، خلقت الاشیاء کلھا لک وخلقتک لی، اے آدم کی اولاد، کائنات کو میں تیرے لیے پیدا کیا، تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ کریں گے دعا ہر وقت، ایمان کی سلامتی کی دعا کریں گے، اللہ ایمان کی حفاظت کر، اور ایمان کو نقصان پہنچانے والا کبھی کوئی عمل نہ کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ کوئی ایسا سچویشن آ گیا، یہ علماء کرام ان کے عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، یہ پڑھے آپ کی خدمت کے لیے، ان کے نیت میں یہ بات داخل، ان کو پڑھانے سے پہلے یہی شپت دلایا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ اس اخلاص کے تراجم میں ہے کہ قوم کی خدمت کے لیے پڑھو۔ اگر بزنس کے لیے کرتے اور بزنس کے لیے پڑھتے، خالی فجر کی نماز کی تنخواہ 50,000 لیتے۔ کیا حضرت؟ وہ بھی یہ سردی میں، کرونا کی مہاماری میں، فجر پڑھانا معمولی جرت کی بات نہیں، 50,000 لیتے فجر کی امامت کی تنخواہ، پر منتھ 2.5 لاکھ روپے۔ اننت پور میں کون بھی صدر صاحب ہی کیا اتنی تنخواہ دینے والے ہیں؟ کہ تو بولو بنگلور چھوڑ کو یہاں چاہ جا تم، ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ پورے مولوی صاحب کی ملا کو بھی مہینے کو اتنی تنخواہ نہیں ہوتی رنگی۔ آخر میں عرض کروں گا کچھ واقعات۔ پڑوسی ملک پاکستان کے ایک مالدار آدمی امریکہ میں تھے، کیا اٹیک ہوا؟ کینسر اٹیک ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا کرو، ایمان کی حفاظت کی، عزت اور آبرو کی حفاظت کی، صحت کی سلامتی کی۔ دولت رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ صحت رہنا، اچھا میٹھا کھانے کے واسطے، صحت ہونا نہیں ہونا۔ کروڑ پتی ہے، شوگر آگی، کیا کرتا؟ پکی چاہ منجے کون بھی چاپ مٹھی کی پکی کی پوچھے حضرت، بڑا غصہ آتا منجے۔ میں صاحب بولتا ہوں، میں غریب رہے بابا مٹھی پلا، پہلے مٹھی پیش کرو۔ انہوں ہو کو انکار کرے تو پھکی دے، اٹھاتے ہی پھکی کیا پوچھو نو کو ہے سو بیماری میں نمک چھڑکے سکا۔ دولت نہیں، صحت ہونا۔ کولیسٹرول رہا، ٹکڑے کھا سکتے، بڑے کا کھا سکتے نہیں کھا سکتے۔ صحت بہت بڑی دولت ہے۔ کینسر ہو گیا،
सेकेंड स्टेज पर पहुंचे, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर। वहां के डॉक्टरों ने कह दिया कि आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं, चंद दिन के आप मेहमान हैं। वहां तो वो ओपन बोलते नहीं होता इलाज, होता इलाज। ये हमारे हिंदुस्तान के महान डॉक्टर हैं, सभा मरता कहते भी आज उम्मीद दिला को 2 लाख रुपए उसूल करते हो। आई नो मैं जानते डॉक्टरों को। मैं एक दुआ करता हूँ, तुम्हें भी सुन को करे तो करो, न को छोड़ो। अल्लाह को बोल तो अल्लाह बकरा बना को खसई के हवाले कर डाल, मरीज बना को डॉक्टर के हवाले करने को। देखो हजरत की आमीन बोली, ये तो बहुत वास्ता पड़ा दिखता हजरत को डॉक्टर से। हमारे बड़े हैं, एक साथ पढ़े हैं, बड़ी क्लासों में थे, छोटी किताबें हम पढ़ते थे, सबक समझ में नहीं आता तो मगरिब इशा के बाद हजरत के पास जाकर उसका दौर करता था। मैं हजरत को हजरत समझता हूँ, बल्कि हजरत ही है। हजरत अली ने फरमाया, एक हर्फ भी अगर तुम किसी से सीखो हो, वो तुम्हारा उस्ताद है, तुम उसके शागिर्द हो। अमेरिका के डॉक्टर हुआ तो हुआ, बोलती नहीं तो नहीं, बोल डाले सेकेंड स्टेज, तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, बहुत गहराई तक ये बीमारी पहुंच गई है, तुम्हारी हसरत में क्या है सब कर लो, शादियां करना शादियां करो, अच्छा खाना खाओ, कोई परहेज नहीं तुम ना। अब उन्होंने सोचे मुल्क छोड़ को आको यहाँ कमाया, अब आखिरी वक्त चल रहा है मेरा, मैं कहीं को यहाँ रहूं। हर आदमी को अपना मुल्क प्यारा होता है। हमारे मुल्क को चले जाएंगे, क्या होता कि वहां छोड़ दो, सीधा अपने मुल्क को आ गए। खानदान वाले को भी बता डाले, सब तसल्ली दिए, अरे ये डॉक्टर वैसे भाई इंशाल्लाह क्या भी होता नहीं, तुम्हें दवा खाओ। डॉक्टर 3-4 महीने का टाइम दिया था। इन्हों चलते फिरते थे, एक दिन गोश्त के दुकान को गए, गोश्त लेने के लिए, छोटे का, बकरे का। यहाँ बकरे को क्या बोलते हैं? बकरे का बोलते हैं, छोटा बोलते नहीं कि, हाँ छोटा बोलते हैं, वो भी आईडीए से शादी के वक्त। शादी के वक्त हजरत आईडीए से लड़की के बाबा को, लड़की के बाबा को लड़के का बाबा बोलता, क्या अभी न को दावत एक अच्छी कर डालो। अच्छी कर तो क्या भाई, चांद तोड़ को गलाना, तारे तलना क्या। फिर हमारे खानदान के जरा बनी इसराइल के भूल को हुजूर की उम्मत में पैदा हो गई। सो लाइट खाते ही टाइट खाते ही छोटे का डाला लो गोश्त, छोटे का तो क्या कुत्ते का, कुत्ता भी तो छोटा है। क्या आइडिया से पूछ रहा है, देखो फकीर, वीआईपी फकीर, क्या डाल रही, खा ले को, होने वाली बहू को बुला ले को जाओ, बोले तो छोटे का, मीडियम, बड़ा, कमूला रहना कहते। हाँ दाता से नहीं हाथा से मसले तो पिसल जाना कहते। कि तेरे खानदान को दातांश नहीं, चाप जरा अच्छा चाप। उन्वान पे उन्वान खुल रहा है, जाने का मौका नहीं है। गोश्त के दुकान को वो मरीज गया, अमीर गया, कुछ लोग खरीद रहे थे। एक औरत बुर्का पोश दूर खड़ी हुई थी, बार बार खस्साब झिड़क रहा था, खड़ा जी मान, बाद में आओ जी। ये अमीर साहब मरीज साहब देख रहे थे। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने खस्साब से पूछा कि भाई आप बार बार उस औरत को डांट रहे हैं, वो क्यों डांट रहे हैं आप, बीवी क्या तुम्हारी? ठीक है, तो हिम्मत से डांटने की जगह वो 1 ही 600, वो भी बाहर, अंदर तो नहीं, माल में 1 ही चल रहा था। सो बोला नहीं, ये सब देखना नहीं को बोल को मेरे पास पैसे नहीं, यहाँ कोई ये लियो बोलियो बोलती, उन्हें भी बोलती आ रहे घर को देखती थी। घर को जाते ही नहीं कि रंग रूप बदल जाता, देखा वो मजाक करे ऐसे रास्ते में सभी में तुम ना। हाँ मैं भी तुझे 4 दाल को मजाक कर दूँ।
آپ اسے بار بار ڈانٹ رہے تھے، آخر یہ عورت کون ہے جو پلٹا کر کوئی جواب دیتی نہیں، خاموش ٹہری ہے، جاتی بھی نہیں۔ تو اس قصاب نے کہا یہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کے 2-3 چھوٹے بچے ہیں، یہ ہفتے میں 1 مرتبہ آتی ہے میرے پاس۔ آپ جیسے حضرات گوشت خرید کر اسے صاف کرتے ہوئے جو چچڑے نکالتے ہیں، وہ چچڑے لینے کے لیے آتی ہے۔ امیر کا دل بدل گیا، سیدھا اس عورت کے پاس گیا کہ کہنے لگا کہ بہن آخر تم چچڑے کیوں لیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب میرا شوہر نہیں، میرا کوئی ذمہ دار نہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، بار بار گوشت کی حسرت کرتے ہیں اور میرے پاس گوشت لینے کے پیسے نہیں۔ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بھی چھڑک رہا ہے غریبوں کی، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ کچھ چچڑے دے دیتا ہے، میں اسے جا کر پکا کر بچوں کی حسرت پوری کرتی ہوں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کے پاس دولت ہو تو دل بھی نرم ہوتا ہے، ورنہ دولت جس کے پاس ہوتی ہے دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ امیر صاحب اور مریض صاحب سیدھے اس قصاب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ بھائی 2 دن میں 1 مرتبہ اس میری بہن کو ½ کلو گوشت بکرے کا دے دینا، وہ بھی اچھا دینا، تیرے پیچھے میں گوشت دیکھوں گا اور پیسے مجھ سے وصول کر دینا، چچڑے نہیں۔ اور یاد رکھ ڈانٹنا نہیں، جو امیر غریب کو ڈانٹتا ہے اس امیر کو خدا ڈانٹتا ہے۔ 1 دن اور 1 دن ½ کلو گوشت دے دینا۔ ماں اور بہنیں غور سے سنو، مسجدوں کو دو، تم مدرسوں کو دو، غربا کو دو، یتامہ کو دو، بیوگان کو دو، روزانہ 5 روپے سے ہی صدقہ تمہارے پریوار کا نکالو۔ بڑے بڑے حادثات سامنے کھڑے ہیں، بڑے بڑے واقعات سامنے کھڑے ہیں، دجال قریب ہے، ذریت کو بھیج چکا ہے، اور ایسے پرفتن دور میں وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کے پاس عبادت اور جن کے پاس خدمت ہے، ان کو دنیا کا کوئی ظالم نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب 1 دن اور 1 دن اس چھوٹی سی فیملی کو ½ کلو اچھا گوشت۔ اب ڈاکٹر امریکہ کے کتنے دن کا ٹائم دیے تھے؟ 3-4 مہینے کا، سال گزر گیا نہیں۔ اب خود مریض محسوس کر رہا ہے میری طبیعت اچھی ہو رہی ہے، کیا واسطے اچھی ہو رہی ہے؟ چلو ایک دورہ امریکہ کا کریں گے، ڈاکٹر کے پاس دکھا کر آئیں گے۔ جب سیدھا امریکہ گئے، ڈاکٹر کے پاس دکھایا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بھائی آپ تو ہمارے ریگولر مریض ہیں، کینسر کے تھے لیکن اب تو دکھتا نہیں، ایک کام کرو ٹیسٹ کر کے آؤ۔ ٹیسٹ کر کے آتے ہیں تو 100% کینسر نیگیٹو۔ بڑی اسپتال کا بڑا سرجن ایکسپرٹ اسپیشلسٹ لیبارٹری کو بھیجا، کہنے لگا اسی کی رپورٹ ہے کہ اسی کی رپورٹ، اور 1 مرتبہ ٹیسٹ اور 1 مرتبہ نیگیٹو۔ ڈاکٹر نے پوچھا علاج کہاں کرائے جناب، ذرا یہ تو بتا دیجئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہاں دوا نہیں، آپ جہاں کرائے وہاں دوا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کہیں بھی علاج نہیں کرایا، ہم تو 1 دن گن رہے تھے، اب ہمارا آخری وقت آئے گا، اب ہمارا آخری وقت آئے گا، لیکن ہم نہیں مرے، زندہ ہیں۔ اچھا علاج کیا کرائے بتاؤ؟ ہم تو علاج کچھ نہیں کی، ہاں یہ ایک واقعہ ہے کہ ہم نے کسی غریب کے گھر میں 1 دن اور 1 دن ½ کلو گوشت کا انتظام کیا، ہو سکتا ہے کہ اسی کی دعا ہمارے حق میں دوا بن گئی، اسی کی دعا ہمارے حق میں دوا بن گئی۔ مرد بھی دے اللہ کے راستے میں، عورتیں بھی دے۔ اگر کسی عورت کو پتا چلے کہ فلاں جگہ پر مسجد چندے سے وصول ہو کر تیار ہو رہی ہے، 10 اینٹوں کا انتظام کرو، قیامت تک مسجدیں رہیں گی۔
اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا انشاءاللہ تعالی پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ کی تقسیم دیکھو، تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسجد مثال کے طور پر ایک مسجد 1 کروڑ روپے میں بنی۔ آج کل تو مسجدیں کروڑوں روپے میں بنانے کا شوق ہے نا، مسجدوں میں فخر کرتے، ہمارے محلے کی مسجد 5 کروڑ کی، تمہارے محلے کی مسجد 7 کروڑ کی۔ کچھ بڑے بڑے شہروں میں تو 50 کروڑ روپے کی مسجدیں بن رہی ہیں۔ محلے کے یتیم ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، بیوہ عورتیں تو اپنے عزت کو نقصان پہنچانے کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں، اور مسجدیں 25 کروڑ روپے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منگوا لو فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے، منگوا لو فتویٰ بریلی سے، منگوا لو فتویٰ بنارس سے، منگوا لو فتویٰ دوسرے ہندوستان کے معتبر مدارس عربیہ و مفتیان کرام کے فتوے منگا لو۔ کیا اتنے کروڑ روپے کی مسجد اس دور کے اور اس زمانے کی ضرورت ہے؟ مسجدیں سادی سیدھی بنو، در و دیوار سادی سیدھی رہے، سادے سیدھے فیانہ، سادے سیدھے لائٹاں، سادہ سیدھا ممبر۔ جمعے میں 1 مرتبہ 10 منٹ کے واسطے کھڑنے کا ممبر 25-30 لاکھ روپے کے بناتے ہیں۔ کیا یہ اسراف میں داخل نہیں؟ 1 مہینہ پہلے حضرت کی خدمت میں واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ 1 مہینہ پہلے ایک جلسے کو گیا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہماری ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ذرا آپ اس مسجد کو دیکھ لیں۔ تو میں نے مغرب کی نماز اس مسجد میں ادا کی۔ زبردست مسجد، خوبصورت مسجد، بہترین مسجد، زیر تعمیر ہے۔ 70% کام ہو گیا، 30% یا 25% کام باقی ہے۔ تو وہاں کے مسجد کے ذمہ دار کھڑے کھڑے بولنے لگے کہ حضرت آپ تو سمندر میں رہتے ہیں۔ ایک جملہ، میں پریشان ہوگا، سمندر میں رہتا تھا تو میں تمہارے بیچ میں رہتا تھا کیا؟ کب کی ڈب کو مر جاتا تھا، خبر بھی نہیں ملتی تھی میری، غائبانہ جنازہ ہوا تو ہوا ہوتا، خبر بھی نہیں رہتی تھی۔ آپ تو سمندر میں رہتے ہیں۔ میں بولا کون سا سمندر بھی؟ بنگلور سمندر میں رہتے ہیں حضرت۔ اچھا آپ ہمیں بنگلور بولتی ہیں، تمہیں سمندر بولتی ہیں کیا؟ بمبئی کو معلوم ہوگا تو کیا کریں گا انہیں؟ کون سی بھی بوڑی میں ڈب کو مر جاؤں گا۔ میں کیپٹل میں ہوں، یہ دیکھے تو مسلمان اسے سمندر بول رہی نا کہ کیا قصہ بولو بھی، کیا بھی نہیں حضرت، کون تی بھی تمہارے چاہنے والوں میں سے مسجد کو وہ ایک خالین ڈالنے والے رہے تو تشکیل کرو۔ جیسے ہی میں جھک کر دیکھا، قیمتی ماربل بچھائے ہی، میرا منہ تو تم نہ معلوم بریک نہیں۔ میں جب صاف بات کرتا ہوں، میرے والد کی وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے میری، صاف بات کرتا ہوں تو سامنے کون ہے میں دیکھتا نہیں۔ ذمہ دار کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ دماغ خراب، لاکھوں روپے کا ماربل نیچے بچھائے ہیں، اوپر پھر قالین بچھا رہے ہیں، قالین بچھانے کے بعد وہ ماربل چھپ جاتا ہے، اس پر لاکھوں روپے قوم کا آپ برباد کیے۔ یاد رکھو 1-1 انچ یہ پیسے جو ماربل پر لگے ہیں، یا تو ان کو پیسہ واپس کرو ورنہ قیامت میں یہ لوگ تم سے پیسہ لیں گے۔ اوپر قالین ڈالنا بولا تو نیچے زمین سیمنٹ کی گچی ڈالتے ہوگا، قصہ ختم۔ نیچے لاکھوں روپے کا ماربل، اوپر پھر قالین ڈال رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کی مسجد نہیں، مسجدیں سادی سیدھی بناؤ۔ آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا جس دور میں مسجدیں عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت کے کام نہیں ہوں گے۔ آج ہو رہا نہیں ہو رہا، معاف فرمانا، میں 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں وہ واقعہ بھی بولنے کا موقع نہیں رکھتا، وقت نہیں رکھتا، لیکن مجھے کچھ ضروری مساجد کے عنوان پر باتیں کرنا ہے۔ مسجدیں آج کل تو اختلافات کی مرکزیں بنے ہوئے ہیں، غیبت کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے یہ، آؤ نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پڑھو، دین کی اچھی سچی پیاری محبت کی باتیں کرو۔ اٹھ کر باہر جانے کے بعد دنیا اتنی بڑی ہے جو چاہے کرو۔ اختلافات، مسجدیں، آقا کا فرمان ہے قیامت کے قریب مسجدیں عالی شان ہوں گی،
مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، ہدایت نہیں، ہدایت کا کام نہیں ہوگا، صاف صاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمیٹی کے وہ حضرات جو جاہل مطلق یا نااہل ہوں گے، علماء کے زبان پہ تالا ڈال دیں گے، وہ صرف 20 منٹ بیان کرنے کی استطاعت رکھیں گے۔ سود کے بارے میں بولے آ گئی آفت، ٹی وی کے بارے میں بولے آ گئی آفت، شراب کے بارے میں بولے آ گئی آفت، داڑھی منارے کے بارے میں بولے آ گئی آفت، بے حیائی کے بارے میں بولے آ گئی آفت، جوے کے بارے میں بولے آ گئی آفت، نماز کی اہمیت کے بارے میں امت کو ڈانٹے آ گئی آفت۔ جب یہ تمام باتیں مسجد میں نہیں بولیں گے تو بولیں گے کہاں؟ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، کارپوریشن میں، پنچایت میں۔ یاد رکھو، مسجدوں کے علماء کی زبان کو آزاد چھوڑو۔ توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، آج سارے عرب کا حال خراب ہے، سارے عرب کا حال خراب ہے۔ کیا نہیں ہوتا عرب میں؟ دبئی میں کیا نہیں ہوتا؟ جدہ شہر کے 70 کلومیٹر دور پر، 50 کلومیٹر دور پر عزت بیچنے کے اڈے، حدود حرم کے اندر شراب، زبان نہیں کھل رہی ہے میری حقیقت بیان کرنے کے لیے۔ وجہ کیا؟ کیوں عرب کا یہ ماحول بدلا؟ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں اللہ کا گھر ہے۔ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں نبی کا روضہ ہے۔ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں امام الانبیاء پیدا ہوا۔ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں اللہ کا کلام اترا۔ جانتے ہو عرب کی زمین کیا ہے؟ جہاں اسلام کے احکامات بنے۔ آج اس زمین کا حال اتنا خراب ہے، اس سے تو حالات کو سامنے رکھ کر، زمین کے تقدس کو نہیں، حالات کو سامنے رکھ کر کہنا پڑتا ہے، تو اس سے تو کروڑ درجے بہتر ہمارا ملک بھارت ہے۔ لیکن اب عرب کی حالت اتنی خراب کیوں ہوئی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ عرب کے تمام مساجد کے علماء کی زبانوں کو بند کر دیا گیا۔ عرب کے حالات بگڑنے میں دیر نہیں لگی۔ شاہ فہد، شاہ عبداللہ، ان دونوں کے زمانے میں تو عرب کچھ تو کچھ بہتر تھا۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد شاہ سلمان جب بیٹھا عرب کی زمین میں، اس نے تو اور علماء پر سختی کر دی۔ میں نے تو ایک ٹویٹ کیا ہے، ائمہ حرمین شریفین کو قرآن کا ہی اچھا پڑھنا اللہ کے قریب ہونے کے لیے ضروری نہیں، حق بیان کرنا قرآن کے اچھا پڑھنے سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو قرآن اچھا پڑھ پڑھ کر سنا کر دھوکے میں رکھے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ عرب ہی میں قرآن اچھا پڑھتے ہیں، ہندوستان میں نہیں پڑھتے، اننت پور میں نہیں پڑھتے۔ قرآن کا اچھا پڑھنا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ حق بیان کرنا۔ مساجد کے علماء کے زبان پہ کبھی تالا نہ ڈالو۔ اگر امام کو اپنے زبان پر دلیل ہے تو امام کو بولنے کی پوری اجازت دو۔ آج مسجدوں کا بڑا خراب حال ہے، مسجدیں عالی شان بن جاتی ہیں، کروڑوں روپے کی تعمیر ہوتی ہے، لیکن مسجدوں کے اندر ہدایت کا کام نہیں ہوتا۔ ذرا سخت انداز استعمال کرے، ظہر کی نماز جمعے کے دن، جمعے کی نماز خطبہ دینے والے امام کو عصر سے پہلے اس مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے یہ، سب سے بڑا ظلم۔ بنگلور کے اندر ایک مسجد میں جمعے کی نماز پڑھا کر امام صاحب سنت و نوافل اور اذکار سے فارغ ہو کر خوشی خوشی گھر کو آئے،
گھر میں اچھا پکا ہوا تھا، بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ کھا رہے تھے، صدر صاحب کا فون آیا۔ صدر صاحب بڑی مقدس جماعت کا نام ہے، میں ہر صدر کو نہیں بولتا، تم لگا گرم ہونے کو، ہانا کرتا میں گئے کے بعد گرم ہو، ایسا ہے بول رہا ہوں بابا، میں غلطی ہے تو معاف کر لو۔ ایسے صدر حضرات بھی ہیں، اللہ کی قسم ان کے میت پر بیٹے کی طرح امام کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ بنگلور کے ایک مسجد کے صدر صاحب کا انتقال ہوا، مشہور مسجد کے ذمہ دار تھے، میں بھی دیدار کے لیے گیا، امام صاحب سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، بیٹوں کو چھوڑ کر امام کو تسلی دے رہا ہے مجمع۔ جب میں گیا تو دیکھا کہ حال عجیب و غریب ہے، امام رو رہا ہے۔ میں نے امام صاحب کو تسلی دی تو اس وقت کہنے لگے، حضرت اب میرا بھی مسجد میں رہنا یقین نہیں حضرت، ان کی صدارت میں 13 سال سے ہوں حضرت، میں کہیں جانا بول کر اجازت پوچھا تو مولانا اجازت کیا پوچھتے ہیں، ضرورت تمہاری بھی ہماری بھی، جا کر آؤ نا مولانا، خالی موزن صاحب کو بول ڈالو تمہیں نہیں تو نماز پڑھا ڈالو بول کر۔ میں میت کو دیکھ کر کہا، حاجی صاحب خوشی خوشی جائیے، آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اس وقت جس مسجد کے تم صدر ہو اس مسجد کے امام کے آنسو تمہاری نجات کا سبب بنے گی۔ ہماری صدارت، سیکریٹریٹ، ہماری ممبرشپ سے ہمارا امام اتنا خوش رہنا، امام صاحب جمعہ پڑھا کر جا کو بیوی بچہ کے ساتھ کھالے کو بیٹھے ہی صدر صاحب کا فون آ رہا ہے، مولانا ذرا آؤ آفس میں آؤ، مسجدہ کو آفسہ بنا لیے ہی، وہ بھی آفسہ کیسے معلوم، امت شاہ پریشان ہو جانا، امام کا گھر باتھ روم کے اوپر، ان کا گھر مسجد کے انٹرس میں، ان کے آفس میں کیا اے سی کیا کرسی، فرعون بھی نہیں بیٹھا رہنا، مسجدہ آفس کی جگہ میٹنگ ہالز، غیبتوں کے اڈے، وہ بھی اسی آفس میں بیٹھ کر روزانہ 5 مرتبہ اذان دینے والے کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اسی آفس میں بیٹھ کر 5 وقت پیغمبر کی امامت کا حق ادا کرنے والے امام کے خلاف غیبت ہو رہی ہے۔ آفسوں کے اندر کا حال، جمعے کے فوراً بعد کیا امام صاحب بولے، بہت اچھی بات بولے جی، صحیح بولے جی، ہمارے اندر وہ چیز وہ نہیں، دیکھیں کیا امام صاحب کو کتنے پرا آگے، اتنے میں بیچ میں ایک جنا بولتا، میں پہلے ایک بولا ان کو اٹھا کو پھینکو بول کو، کیسے جملے، پھر یاد رکھو اس قسم کی خدمت تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گی۔ امام صاحب کو بلائے، کھانا کھا رہے، امام صاحب بولے ہمیں کھانا کھانے نہیں سے بیٹھی، تمہیں کیا حضرت کھانا کھا لگاتی سو، کھانے کے بعد سے زندگی پڑی ہے، اٹھکو، ریکارڈنگ ہے میرے پاس یہ جملہ حضرت۔ سر کیا ہے کہ نہ بول کر امام صاحب گئے تو کیا بھی نہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سب چھوڑو، بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، پوری کمیٹی مل کر طے کر لی ہے عصر سے تمہیں نماز نہیں پڑھانا۔ میرے والد زکریا صاحب بولتے تھے اللہ مغفرت فرمائے، مرگا تو جنازہ اٹھانے کے واسطے کم سے کم 24 گھنٹے ہوتے ہی نہ رہے، امام کو نکالنے کے واسطے 1 دن کا بھی موقع نہیں۔
इमाम को निकालने के वास्ते एक दिन का भी मौका नहीं। जोहर पढ़ाया तो असर का मौका नहीं, असर पढ़ाया तो मगरिब का मौका नहीं, मगरिब पढ़ाया तो इशा का मौका नहीं, इशा पढ़ाया तो फजर का मौका नहीं। ये तो मस्जिद, हम रो रहे हैं अमेरिका में मुसलमानों का हाल खराब है, यूपी में मुसलमानों का हाल खराब है, आसाम के मुसलमान परेशान है। ये गुन गाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मस्जिद के इमाम का हाल कभी पूछा तुमने? तुम्हारे मस्जिद के मुअज्जिन का हाल तुमने पूछा? मस्जिदों को अमन की जगह बनाओ। वमन दखलहु काना आमीना, यहाँ जो दाखिल हो जाता है वो पुरसुकून माहौल में आ जाता है। अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी ने पूछा कि हजरत फिल्में देखते हैं तो लोगों को नींद नहीं आती, मस्जिद में आते हैं तो नींद क्यों आती है? अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछा गया, फिल्में देखते हैं तो लोगों को नींद नहीं आती, मस्जिद को आते हैं तो नींद क्यों आती है? अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया कि भाई, लोगों को कांटों में नींद नहीं आती, गुलशन ही में नींद आती है। कितना अच्छा दिख रहा है, देखो ठंडा माहौल। यहाँ अजीबो गरीब किस्म की कैफियत आ जाती है। मस्जिदों को अमन व अमान की जगह बनाओ, हमेशा पाक रखो, पाक रखो, साफ रखो। पाक रखो का मतलब क्या? खाली मस्जिद ही को पाक नहीं रखना, बाथरूम, बैतुल खला, हाउस की जगह भी पाक रखना। बाज मस्जिद के बैतुल खले तो ऐसे रहते ही, आता बोल को जाते ही हालत देख डाल को नहीं आता, ये हाल रहता। नल्ला ऐसे रहते ही खोले तो टूटता, हाउस की जगह ऐसे रहते ही जवान भी बूढ़े की तरह आजिज होकर जाता, आजिज होकर आता। की कहते रम को गया, फिसल को गिरा, 6 महीने फिर मस्जिद को आता नहीं। ये मोटी पाची रहती है, एक लेट सुलगती, एक लेट नहीं सुलगती। नहीं, अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन, और एक जगह वल खाइमीन। तफसीर उठाकर देखो, ये तमाम बातें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। माइक भी अच्छा रहना, फैन भी अच्छा रहना, लाइट भी अच्छा रहना, दरो दीवार अच्छे रहना, पूरे जिम्मेदार रहना। माइक तो इतना अच्छा रहना, ये परमानेंट माइक की टेम्परवरी, माशाअल्लाह माशा अच्छा है। ये पूरा सिस्टम यहाँ कच की माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। माइक तो अच्छा है। मौजन साहब कैसे हैं? अभी तय करा नहीं, अच्छे तय करो, जबरदस्त नौजवान रहना, 20, 22, 25 साल के नौजवान रहना, आवाज़ भी अच्छी रहना, अच्छे मोटे ताज़े रहना, उनको देख को कमेटी डरना। हजरत लखमा दे रही, अभी वो आयत आई नहीं हजरत। समझ में आई बात है? काश अभी भाई निपानी गया था, निपानी कर्नाटक का बॉर्डर, उस तरफ हुबली के उस तरफ निपानी, वहाँ एक मौजन साहब आए थे, जबरदस्त बेहतरीन कलर, समझे क्या, मोटे ताजे, मेरी खिदमत बहुत की है। उन पावा दबातों का तो, सर दबातों का तो, मैं बोला अल्लाह के हंसते दबा लो, इतने मोटे ही है कि खाद भी तथा बड़ा है, दबाते दबाते जोर से दबा डालते तो क्या होता। फिर भी जरा मालिश गिलिश करे मंजे है। एक दोस्त बोले हजरत इनू, मैं पूछा इनको क्या भी करते हैं? हजरत ये मस्जिद में मैं मौजिन हूँ हजरत, कितने साल से? मैं तकरीबन 15 साल से हूँ। माशाल्लाह 15 साल से हूँ हजरत, इनको कौन भी निकाल नहीं सकते हजरत का। मैं बोला क्या भी किस्सा, वहाँ से निकले आगे क्या है? नहीं हजरत, इनको कौन निकलो बोलता कि उसे डाल रही। उसके हाथ से इनको निकलने की बात कर रहा है नहीं कौन भी। और अजान भी वैसी थी उनकी, अजान दिए रूह रूह खुश हो गई। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। अब क्या है कि तो अब किसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, सबके सर से कोरोना गुजरिया है, कौन ही कौन नहीं बराबर पता नहीं है हजरत। तो अच्छे रखना, मईका भी अच्छे ही, मौजन साहब भी अच्छे रहना, समझ में आई बातें, जवान रहना, अच्छी आवाज़ रहना, अच्छी अजान देने वाले रहना, तनख्वाह भी कम से कम 25-30 हज़ार रुपये रहना, घर देखो, करंट देखो, पानी देखो। उमर के दौर में मस्जिद नबवी के मुअज्जिनों का वैसे ही एजाज़ होता था। जी हजरत को
اور اذان ایسی اچھی دینا، ہاں 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 ہاں، رب کعبہ کی قسم، یہ پورا ماحول اش اش کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتی بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ کا مزمل با میں کرونا نہیں یہ اذان اچھی نہیں کی تمہارے سے تو اچھی نہیں حضرت، ایسی دینا اذان دینا، یہ بمڑا مارے نا اذان نہ کو بول کو، انشاءاللہ انو ختم ہو جائیں گے اذان ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ انو ختم ہو جائیں گے اذان ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہندوستان ہے صاحب، یہ سیکولر ملک ہے، یہ یہاں بھجن بھی ہوگا اذان بھی ہوگی، وقت آنے پر کیا ختم ہوگا اللہ جانتا ہے۔ دل گندا ہے تو پھر گندی زبان بھی ہوگی، ایسے میں تم جیسوں کی پہچان بھی ہوگی، تم نفرت کے زہر مت گھولو، یہ ہندوستان ہے، یہاں بھجن بھی ہوگا یہاں اذان بھی ہوگی۔ کون بھی اذان کی اذان بند کرتے نہیں، سمجھ میں یہی بات ہے، لیکن ضرورت ہے ہمیں اچھی اذان لگن کو سنانا، سمجھ میں یہی بات، صحیح بات ہے جی صاحب، اچھی اذان سنانا، اچھے مائکہ رکھ لے کو، ایک دم زور کی اذان بھی نہیں رہنا، اٹھتا تو کون بھی نہیں، اتنی زور کی اذان نہیں ہے، ایک میڈیم امت وسط ہمیں، ایک دم خود موزن سب سو جائیں گے، اتنی سلو بھی نہیں دینا، زور کا بھی نہیں دینا، آہستہ اذان دینا، لوگوں کو اعتراض کا موقع، اچھی اذان دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون مخالفت کرتا، کون تمہیں کریں گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اننت پور میں اذان ہونا، سننے والے کو مکہ یاد آنا۔ آج کل مسجدہ میں اذان ہوتی ہے حضرت، کرونا ڈر کو بھاگ جاتا ہے، وہ کان میں انگلی ڈالو بول کو کئی کو بولے سو بولے تو حضور حضرت بلال کو بولے، حضور نبی بولے تو سب کو، طبیب بھی کان میں انگلیاں ڈال ڈالے تو آپ خود آواز بڑی ہو جاتی۔ بوڑا آدمی زور سے بات کئی کو کرتا بولو، بوڑا کا تو معلوم کان سنائی نہیں دیتا نا، بہرا بوڑا آدمی زور سے کئی کو بات کرتا، اسے سنے نہیں آتا، انہیں سمجھتا سب کچھ سنے نہیں آتا۔ حضور بولے بلال کو کان میں انگلیاں ڈالو، کان میں انگلیاں ڈالے تو زور سے آواز نکلتی۔ بعض لوگ لول کی پکڑ، لول کی بھی پکڑنا نہیں، اچھا کان میں انگلی ڈالنا، ہلانا نہیں، ویسا کھجری ہوئی تو بٹس ڈالو، یہ کھجانے کا موقع نہیں، اذان کا موقع ڈال۔ بعض لوگ اذان دیتے یقیناً تکلیف ہوتی ہے، سچ میں تکلیف ہوتی ہے، اذان کے الفاظ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اکبر بولنا، اکبر نہیں بولنا، اکبر اللہ بڑا ہے، اکبر کیا اللہ بڑا ہے؟ اکبر کے اندر استفہام داخل ہو جاتا ہے، اذان ہی ادا نہیں ہوتی۔ تنخواہ اچھی دیو، اچھے علماء ملیں،
انشاءاللہ تعالی مسجدوں کا فیض پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ مسجد کا نام بھی میں نے پڑھا، مسجد محی الدین۔ ذاتی طور پر کوئی بنائے ہیں کیا؟ جگہ دیے ہیں؟ کون دیے جگہ؟ جو بھی دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دینے کو قبول فرمائے۔ جس نیت سے دیے ہیں اللہ اس نیت میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ دینا دینے تک، اس کے بعد اب ان کی ملکیت میں نہیں، فوراً مسجد آزاد ہو جاتی ہے، جگہ آزاد ہو جاتی ہے، وقف ہو جاتی ہے۔ اب وہ بھی نماز آ کر پڑھیں گے، ایک مصلی کی حیثیت سے آ کر پڑھیں گے، ایک بڑے یجمان کی حیثیت سے نہیں۔ سمجھ میں بنایا مسجد، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، نہیں، شریعت جو چاہتی ہے وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا